ناندیڑ کے ایک مشہور و مقبول عالم دین حضرت مولانا مفتی محبوب حسن قاسمی صاحب دامت برکاتہ سے میں گزارش کروں گا اب یہاں پر تشریف لائے. بیٹھنا پڑے گا. بیٹھ جائیے. چلیے بیٹھے. اور درمیان میں کچھ چیزیں آتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ, اس لیے تھوڑا ہمارے علماء کرام سے گزارش ہے اس کو بھی تھوڑا گوارا فرما لیں. بیٹھیے. نہیں بیٹھ کچھ نہیں, بیٹھیے. ہاں وہ گاڑی مسجد. چلیے اب سنتے ہیں حضرت مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علموا اولادکم واہلیکم الخیر وادبوہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس مدرسے کے روح رواں حضرت محتمین صاحب اور آج کے اس جلسے کے صدر اعلی وقار حضرت مولانا مفتی محمد خالد شاکر صاحب اور شہر ناندیڑ و شہر بسمت کے سبھی حضرات علماء کرام اور مدرسے کے طلبہ عزیز, محترم بزرگوں اور دوستوں, آج بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ آج ہم سب ایک بڑی بابرکت مجلس میں اور بہت ہی زیادہ بابرکت جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں. چونکہ آج وہ دو پھول جو کئی دنوں کے بعد اس ادارے میں کھلے ہیں, جن میں سے ایک پھول کا تعلق ناندیڑ سے ہے اور دوسرے پھول کا تعلق شہر بسمت سے ہے. ابھی وہ دو پھول ہمارے سامنے پیش ہوں گے اور انشاءاللہ میری مراد پھول سے جو دو حافظ قرآن اس ادارے میں بنے ہیں, ابھی ان کی بہت ہی جلد دستار بندی ہوگی اور وہ منظر ہم آخری آیتوں کے سننے کا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ دو موقعوں کی, ویسے دعاؤں کے مواقع جو ہیں قبولیت کے بہت سارے ہیں, لیکن ایک جگہ یہ ذکر ہے کہ دو موقعوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک فرض نماز کے بعد کی دعا اور دوسرے تکمیل قرآن کے بعد کی دعا. تو آج کا جو موقع ہے یہ تکمیل قرآن کریم کا جو حفظ ہوا ہے اس کی تکمیل کا موقع ہے. آج جو دعائیں کی جائیں گی اور اختتام پر جو صدر اجلاس دعا فرمائیں گے انشاءاللہ اس میں دعاؤں کی قبولیت ہوگی. اس لیے جب کبھی ہم کسی ایسے جلسے میں جائیں تو بہت ذوق شوق کے ساتھ جانا چاہیے, بلکہ یوں سمجھ کر جانا چاہیے کہ میں دعاؤں کی قبولیت کی مجلس میں جا رہا ہوں. اور فرض نماز کے بعد بھی خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. امام صاحب اگرچہ کہ مختصر دعا کرتے ہیں لیکن اپنی اپنی دعا اور مزید جاری رکھ سکتے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں, اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اولاد کی قدردانی ایک یہ ہے کہ اپنی اولاد کے صحیح تعلیم و تربیت کی جائے, دینی ماحول میں ان کو تعلیم و تربیت دی جائے. اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی اور وہ دیندار رہا بچہ اور اس کے عقائد و نظریات صحیح رہے اور وہ شریعت و سنت کا پابند رہا تو ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ بچہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا. قبر میں ہم کچھ کر نہیں پائیں گے لیکن یہ بچہ زندگی میں جو کچھ نیک کام دینی خدمات کرتا رہے گا ہمارے قبر میں برابر ہمیں ثواب ملتا رہے گا. نیک اولاد کو بوڑھے ماں باپ کے لیے, مرحوم ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ قرار دیا گیا ہے. بڑی تعداد میں خواتین بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. پردہ نشین خواتین سے بھی میری درخواست ہے کہ ماں کی گود کو بچے کے لیے پہلا مدرسہ قرار دیا گیا ہے, اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہت خیال رکھیں. عربی کا شاعر ہے, وہ کہتا ہے لیس الیتیم الذی قد مات والدہ, لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب.
کہ صرف وہ بچہ یتیم نہیں ہے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، بلکہ وہ بچہ بھی یتیموں میں شامل ہے، یتیموں میں شمار ہوتا ہے جس کے ماں باپ زندہ ہوں لیکن اس کی اولاد علم و ادب سے محروم۔ اس لیے ہم اپنے اولاد کی دینی تعلیم کی فکر کریں۔ یہ دینی مراکز، یہ دینی مدارس اور مکاتب، یہ اس زمانے کے ہر زمانے کے اندر ان کی ایک اہمیت رہی ہے، لیکن اس زمانے کے اندر مکاتب قرآنیہ، مدارس عربیہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہمیں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے 5 لوگ ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ اب دیکھیں ہم کس حد تک ان کے قریب ہیں، اور ان 5 میں سے کون کون ہماری سفارش کر سکتا ہے قیامت کے دن۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی راوی حدیث میں بیان کرتے ہیں، یشفع یوم القیامت 3، کہ قیامت کے دن 3 لوگ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ اس حدیث مبارکہ میں ان 3 لوگوں کو شمار کیا گیا ہے جو قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ نمبر 1 پر حضرات انبیاء علیہم السلام، اور نمبر 2 پر حضرات علماء کرام، اور نمبر 3 پر حضرات شہداء، جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان و مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ وہ لوگ بھی قیامت کی، ان کو بھی شفاعت کا، سفارش کا حق دیا جائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ماہ مبارک کا روزہ، رمضان کا روزہ، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ قیامت کے دن روزہ بھی شفاعت کرے گا اور اللہ کا بابرکت کلام قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حافظ قرآن، جو آج ماشاءاللہ اس مدرسے کے اندر 2 طلبہ حافظ قرآن بنے ہیں، کہ ہر حافظ قرآن اپنے خاندان کے ان 10 افراد کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن، جن 10 افراد پر ان کے بدعملی کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ ایسے 10 جہنمیوں کے حق میں حافظ قرآن کی جو ہے شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے، اور ہماری پردانشین بہنوں خواتین کو بھی چاہیے کہ ہمارے چند بچے ہیں تو چند بچوں میں سے ایک بچہ صحیح حافظ قرآن بنانے کی نیت کرنا چاہیے، کہ دیگر بچے دنیا کما کر ہمیں لا کر دیں گے تو کم از کم ایک بچہ تو ہماری آخرت سنوارنے کا ذریعہ بن جائے۔ اور علماء کے تعلق سے لکھا گیا کہ ایک عالم دین کو قیامت کے دن 400 افراد کی شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ 400 افراد قیامت، 400 افراد کی، ایک عالم دین قیامت کے دن 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ اس لیے ان 5 جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ماہ مبارک کا روزہ بہت اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ ابھی صرف 55 دن باقی رہ گئے رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے لیے، ہم سے روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اور دوسری، اللہ کا بابرکت کلام قرآن مجید، جس کے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہونا چاہیے، کہ جو لوگ ماضی میں قرآن کریم سے وابستہ تھے تو کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، قرآن مجید کو سمجھنا باعث ہدایت ہے، اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنا باعث نجات ہے۔ اس لیے ہم قرآن مجید کی تلاوت کی بھی روزانہ پابندی کریں، کچھ نہ کچھ آیات قرآن مجید کی روزانہ سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ ہمارے مساجد کے اندر جو تفسیر ہوتی ہے روزانہ، تفسیر کے حلقے میں، تفسیر کے مجلس میں روزانہ پابندی سے اپنے آپ کو بٹھانے کا پابند کریں۔ اور اسی طریقے سے جو احکامات، جو تعلیمات، جو ہدایات قرآن مجید میں ہمیں دیے گئے ہیں، اس پر عمل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کریں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری نجات ہوگی۔
اور حفاظ کرام کو محبت کی قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کریں، اور ہم اپنے گھر میں نہ صحیح پورے ایک خاندان میں ایک آدھ کم از کم حافظ قرآن بنانے کی نیت کریں، کوشش کریں تاکہ اس کی سفارش ہمیں نصیب ہو۔ اور مزید ایک آدھ عالم دین بھی پورے ہمارے خاندان میں ہو تاکہ ان 400 افراد میں ہمارا بھی شمار ہو سکے۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہم السلام بھی شفاعت کریں گے۔ ان دینی خدمات کرنے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ میں آپ کو بتلاؤں، ایک واقعہ میں سناؤں تو آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا اور اس کی اہمیت کا بھی ہمیں اندازہ ہوگا۔ حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، جن کی روایات کے مطابق ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، مسجد نبوی کے وہ استاذ تھے۔ مسجد نبوی کے اندر وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے اور مسجد نبوی کے اندر بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، لیکن ان کے منہ سے ایسے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی کہ اللہ اکبر۔ کئی لوگ متعدد مرتبہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں، کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو نظر انداز کیا کرتے تھے، کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ چند آپ کے شاگردوں نے اصرار کیا کہ حضرت آج آپ کو بتلانا پڑے گا کہ کون سی اعلیٰ قسم کی خوشبو آپ استعمال کرتے ہیں، یا منہ میں کون سی ایسی خوشبودار چیز آپ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اتنا زیادہ آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے۔ شاگردوں کا یہ اصرار جب بڑھ گیا تو امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں رات میں سو گیا تو سونے کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے عاصم آؤ، تم کتنا بہترین قرآن پڑھتے ہو اور تم کتنا بہترین لب و لہجے میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہو، آؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ لوں، آؤ میں تمہارے لبوں کا بوسہ لوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں میرے ہونٹ کے بوسے لیے، میں خواب سے بیدار ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے لبوں کا بوسہ لینے کی وجہ سے اس وقت سے لے کر آج تک میرے منہ سے یہ خوشبو مہکتی ہے، دوسری اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں کوئی اعلیٰ قسم کی خوشبو لگاتا ہوں اور نہ میرے منہ کے اندر کوئی خوشبودار چیز میری ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ میرے لبوں کے، میرے ہونٹوں کے بوسے لیے تھے، جس کی وجہ سے آج تک میرے منہ سے جو خوشبو آتی ہے۔ دیکھا آپ نے کتنا اونچا مقام ہے قرآن کریم کے معلمین کا اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا۔ روئے زمین کے اوپر سب سے بہترین مخلوق اگر کوئی ہے تو قرآن کے سیکھنے والے اور قرآن کی سکھانے والے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہیں اس روئے زمین کے اوپر جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس لیے ہم عام انسانوں کو چاہیے، عام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، قرآن کے معلمین کو اور قرآن کی تعلیم سیکھنے والے طلباء کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ آج ہمارے طلباء اسکول سے میٹرک پاس کرتے ہیں اور 12ویں پاس کرتے ہیں، کوئی ڈگری لے لیتے ہیں، تو آج بڑے بڑے فنکشن ہال کے اندر بڑی